اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا, ٹھیک ہے, یہ فرمایا نا کہ سب سے اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے, پھر اس کے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا اور اللہ پاک خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے, ٹھیک ہے. جی مس. تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا ہے کہ ان سب سے ہم نے جنت بے عذاب اور کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے, تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تعان کرے. اب دیکھیں اللہ عز و جل نے فرما دیا نا کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے. اب تم سے مراد صحابہ کرام ہے, ٹھیک ہے. جی تو مس. اگر تو ایسا ہوتا ہے معاذ اللہ کے صحابہ کرام جو تھے وہ اس کے لائق نہیں ہوتے, تو پھر اللہ پاک ایسا کیوں فرماتا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ پاک جنت کا وعدہ کیوں فرماتا پھر, جی ٹھیک مس. ہے. تو چونکہ اللہ عز و جل کو تو ہر بات کا علم ہے, جب اس نے جان کر جو ہے نا, یعنی کہ ان کے اعمال جان کر, ان جو وہ حق پر تھے ان کو جان کر جو ہے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا, تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے, ٹھیک ہے. جب جی اللہ مس. پاک نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا, تو پھر دوسرے کو کیا حق رہا ہے کہ وہ ان کی کسی بات پر تعان کرے. کیا تعان کرنے والا اللہ عز و جل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا گویا کہ وہ اللہ عز و جل کا انکار کر رہا ہے, قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جی مس. تو وہ تو کافر رہے گا, ٹھیک ہے. اور عقیدہ نمبر 11 ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے, ٹھیک ہے. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں مس. بتایا تھا میں نے آپ کو, ہم نے اس کی تعریف بھی پڑھی تھی. مجتہد. اس کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے نا کوشش کر کے علم کے مطابق کیا کرنا, مسائل نکالنا. جیسا جی کہ مس. امام ابو حنیفہ تھے, ٹھیک ہے, امام شافعی وغیرہ تھے نا, تو یہ کیا تھے, یہ جو ہے نا مجتہد تھے, ٹھیک ہے. تو جو صحابہ کرام کے دور میں تھے نا وہ امیر معاویہ مجتہد تھے. جی مس. گویا کہ تمام صحابہ کرام میں مجتہد تھے, ٹھیک ہے, اور انہیں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. ان کا جی مس. مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمائے ہے کہ مجتہد سے ثواب اور خطا دونوں صادر ہو سکتے ہیں. ثواب کا جی معنی درستگی ہوتی ہے, خطا کا معنی خطا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے نا, یہ جو جی سواد والا ثواب ہوتا ہے نا, اس سے مراد ہوتی ہے درستگی, ٹھیک ہے. تو جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود فرما دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا ہے, مجتہد ہیں, اور مجتہد سے درستگی بھی ثابت ہو سکتی ہے, خطا بھی ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ انسان ہے نا, انسان خطا کا پتلا ہے. جتنا مرضی کوئی بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو, اس سے غلطی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اب وہ جی غلطی ہوتی ہے نا, اس کی دو قسمیں ہیں. اب خطا کہتے ہیں دو قسم کی ہے, خطا انادی. خطا انادی سے مراد ہوتا ہے کہ خطا انادی سے مراد وہ ہے جو جان بوجھ کر غلطی کرنا, ٹھیک ہے, اور جی پتہ چلنے پر اس غلطی پر اڑ جانا, ٹھیک ہے, ہٹ دھرم ہو جانا, یہ کہتے ہیں خطا انادی کو. یہ مجتہد کی شان نہیں ہے. اور دوسری خطا اجتہادی ہے, یہ مجتہد سے ہوتی ہے. اجتہادی سے مراد یعنی کہ کوشش کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی غلطی نکل آنا, یہ کیا ہے, یہ مجتہد سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. جی مس. لیکن خطا انادی ہے, یہ مجتہد کی شان نہیں ہے. خطا انادی سے کیا مراد ہے؟ میم ایسی خطا جس کی وجہ کے بعد اس پہ ڈٹ جایا جائے, مطلب ڈٹ معافی جائے, یعنی وغیرہ کہ وہ یہی کہے طلب کہ نہ جو کرے. میں نے کیا ہے وہ حق ہے, جو آپ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. جی اس مس. طرح ٹھیک ہو گیا. آگے جیسے یہ مجتہد سے ہوتی ہے, اور اس میں اس پر عند اللہ نے اللہ کے نزدیک اصلاً کوئی مواخذہ یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر, ٹھیک ہے. جی مس. اس کے نام آئے مال میں اس خطا کے بدلے کوئی گناہ وغیرہ معاذاللہ نہیں لکھا جائے گا, صحیح ہے. نے جی اصل مس. طور پر اللہ پاک کے یہاں کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں ہے, مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہے. اب وہ ایک جو خطا اجتہادی نا, وہ دنیا کے اندر بھی دو قسم پر ہے. ایک خطا جی مس. مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا, یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی ایک خطا مقرر ہوتی ہے, صحیح, تو وہ جی مس. یہ خطا اجتہادی ہوتی ہے, صحیح, لیکن یہ ایسی خطا ہوتی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ برپا نہیں ہوتا, جی ٹھیک ہے, مس. دین میں کوئی فساد نہیں پھیلتا. تو یہ جو ہے نا, یہ خطا اجتہادی کہلاتی ہے. اور جیسے ہمارے اماموں کے نزدیک کیا ہے, ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. اب جی امام مس. اعظم کے نزدیک جو ہے نا,
وہ مقتدی جو ہے نا امام کے پیچھے قرات کرے گا صرف سورہ فاتحہ کی کرے گا، ٹھیک ہے، بقیہ جی اماموں کی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں یہ ایسی بات، ایسی اگرچہ وہ خطا ہے لیکن ایسی خطا ہے کہ دین میں کوئی فساد پیدا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی جی غلط نہیں کہہ رہا یا کوئی فساد نہیں برپا ہو رہا، تو یہ کیا ہے، یہ خطا وہ مقرر ہے، ٹھیک ہے وہ خطا اجتہادی لیکن خطا مقرر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے صاحب پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنی علم اور اپنی عقل کے اعتبار سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی مس اور دوسری خطا جو ہے، یہ خطا اجتہادی کی دوسری قسم ہے خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے سائن پر انکار کیا جائے گا، اس خطا کی باعث فتنہ ہے، ٹھیک ہے، جی اس کی خطا جو ہے باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے خلاف اسی قسم کا خطاب کا تھا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری امیر معاویہ کی مغفرت، یعنی یہ جو امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے، جی تو یہ خطائے منکر ہی مطلب ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ سے، صحیح جی ہے، مس لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے، جی مس اوپر جو بیان ہوئی ہے نا اعتمار کا کہ اللہ پاک کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو، تو ان میں ہاں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں، صحابہ کرام ہے نا، تو ہم اسی کو دلیل بنا کر امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جی کیا ہے کہ اس خطا کا جو ہے نا پیرا نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ڈگری کس کی ہوئی، یعنی کریڈٹ کس کو گیا، حضرت مولا علی کو، اور مغفرت کن کی ہوئی، حضرت امیر معاویہ کی، کیونکہ ان سے خطا ہوئی تھی، حق پر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو جی خطا پر تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ کی مغفرت ہو گئی تھی، جی ٹھیک ہے، مس قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تھی، ٹھیک، آگے یہ جو ہے نا ڈگری سے مراد ہے یعنی تائید اور سند حق، ٹھیک ہے، یعنی حق کی جو سند ہے نا، جو حق پر ہونا ہے، وہ حضرت علی کو حاصل ہے اور حضرت امیر معاویہ کی مغفرت۔ مسئلہ نمبر ہمارے پاس ہے 2، یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، محض باطل اور بے اصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کا نام لیا جائے نا، حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو حضرت امیر معاویہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں لکھا جائے گا، کہتے ہیں یہ جی محض باطل ہے اور بے اصل ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے، یہ استثناء نئی شریعت گھڑنا ہے، استثناء جی سے مراد نکالنا حکم کو، اب جیسے حضرت امیر معاویہ صحابیت میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو صحابیت سے نکالنا جو ہے نا، یہ ایک نئی شریعت پیدا کرنا ہے، جی ٹھیک ہے۔ مس عقیدہ نمبر 12 ہے ہمارے پاس، منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی ہے، منہاج کہتے ہیں طریقے پر، یعنی نبوت کے طریقے پر جو خلافت رہی ہے نا، وہ جی کتنی مس رہی ہے، 30 سال رہی ہے، 30 سال ٹھیک ہے، منہاج کہتے ہیں طریقے پر، راستے پر، صحیح جی ہے، مس نبوت کے طریقے پر خلافت حقہ جو ہے وہ کتنے سال رہی ہے، 30 30 سال، سال کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی، یعنی 4 وہ جی خلفاء تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 جی مہینے باقی رہتے تھے کہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی تھی، جی صحیح ہے، مس اور اس کے بعد جو اس خلافت کو سنبھالا تھا 6 مہینے کے لیے وہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، پھر امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، ٹھیک ہے، جی مس یعنی یہ وہ والی خلافت راشدہ نہیں کہلائے گی، لیکن کیونکہ ان کی جو خلافت تھی نا حضرت عمر بن عبد العزیز کی، یہ بھی جی خلافت راشدہ کے طریقے پر تھی، جی مس ٹھیک ہے، اس طرح 30 سالہ خلافت راشدہ جو ہے وہ نبوت کے طریقے پر تھی، تو اسی طرح حضرت امیر عمر بن عبد العزیز کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ کے طریقے پر تھی، اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر آخر زمانہ میں جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو آپ کی خلافت بھی اسی طرح ہوگی، یعنی اسی طرز پر ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں، ملوک اسلام یعنی کہ اسلام کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں، ملوک کہتے ہیں بادشاہوں کو، جی ٹھیک ہے، مس حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، صحیح، جی
کی طرف تورات مقدس میں بھی اشارہ ہے. اب یہ جو تورات شریف جو نازل ہوئی تھی آسمان سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جی مس. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، صحیح ہے. تو جی یہ مس. جو ہے نا، تو اس تورات میں بھی جو ہے نا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ کو ہجرت فرمائے گا، اس کی سلطنت شام میں ہوگی. اب جو شام میں جو ہے نا حضرت سب سے پہلے جو حکومت کرنے والے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، ٹھیک ہے. جی مس. تو امیر معاویہ کی بادشاہی ہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، ٹھیک ہے. یعنی جی مس. آپ کی جو سلطنت ہوگی وہ شام پر ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ نے بھی شام پر حکمرانی کی تھی، ٹھیک ہے. جی مس. اگرچہ وہ بظاہر حضرت امیر معاویہ کی بادشاہی ہے، لیکن جو وجہ ہے یعنی کہ جو وسیلہ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے. جی مس. سیدہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرار جان نثار کے ساتھ این میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیا اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی. یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی جنگ ہونے والی تھی خلافت پر، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا تمام لشکر لے بھی گئے تھے آپ، ٹھیک ہے. یعنی ارادے کے ساتھ بھی لے کے گئے تھے، آپ کے پاس اختیار بھی تھا، لیکن کیا کیا آپ نے؟ تمام ہتھیار ڈال دیے اور خلافت کن کے سپرد کر دی؟ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، ان کے ہاتھوں پیر فرما لی. تو اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ سید ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو شاید اللہ پاک اس کے ذریعے سے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے، تو یہ وہ صلح مراد ہے، ٹھیک ہے. جی مس. اگر آپ آپ ہتھیار ڈالتے تو جنگ ہونی تھی نا، جی تو مس. جب آپ نے ہتھیار ڈال دی تو صلح ہو گئی، ٹھیک ہے. اس صلح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کروا دے، ٹھیک ہے. جی. اگر یہ جنگ ہوتی نا، یہ بہت بڑی جنگ ہونی تھی، صحیح ہے. جی. آپ کے وسیلے سے حضرت امام حسن کے ذریعے سے یعنی کہ یہ جو جنگ ہو گئی وہ دور ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، جی صلح ہو، مس. ٹھیک ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی مس. جی اس کے بارے میں مجھے بتائیں، کیا مرکب اضافی پورا جملہ بنتا ہے؟ نہیں مس، مرکب اضافی جملے کا جزو ہوتا ہے. کیسے؟ وہ تو مرکب نہیں ہوتا، مرکب کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں مس. تو یہ کیسے ہوتا مرکب ناقص؟ میم مرکب ناقص جملہ کیوں نہیں بنے گا پورا جملہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میم اس کی مکمل مطلب اس کی سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے. کیسے مطلب سمجھ نہیں آتی؟ کوئی مثال دے کے کہے نا کہ یہ جیسے یہ ہے تو اس کی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس طرح مثال دے دیں کوئی. جیسے مس جی کتاب خالدین، ہوں خالد کی کتاب، ہوں تو مس یہ مکمل جملہ نہیں ہے. ارے یعنی آپ یہ بتائیں گے نا کہ خالد کی کتاب، اب یہ نہیں بتایا جا رہا کہ خالد کی کتاب کے متعلق کیا ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جی صحیح ہے. مس. یعنی ہمیں مکمل بات مخاطب کو، یعنی جس سے خطاب ہوا جا رہا ہے، جس سے کلام ہوا جا رہا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خالد کی کتاب ہے کیا آخر اصل میں جی مس. بات کیا ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ یہ مرکب ہے، لیکن کیا ہے، مرکب جب پوری بات ہمیں بتا دے گا، خبر دے دے گا، تب وہ مرکب تام بن جائے گا. اگر وہ مرکب ہوگا لیکن بات مکمل نہیں کر پائے گا تو وہ مرکب ناقص ہوگا وہ مرکب ہی لیکن وہ مرکب ناقص ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو جملہ ناقص جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ناقص مرکب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جی مرکب کا دوسرا نام جو ہے وہ جملہ ہے، ٹھیک ہے. مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام. لیکن پھر آگے دو قسمیں بن جائے گی جملہ، ایک مکمل جملہ، ایک ناقص جملہ. جی مس. اچھا، مضاف پر الف لام اور تنوین کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کی وجہ کل بتائی تھی. جی مس. مضاف پر الف لام اور تنوین میم نہیں آ سکتے کیونکہ الف لام اور تنوین جو ہے وہ تام کی یعنی مکمل ہونے کی علامت ہے، جملے کے مکمل ہونے. تو یہاں پر
यहाँ पर क्या है, जुमला मुकम्मल नहीं हो रही बात, जैसे किताबू, ठीक है। अब किताबुन भी तो हो सकती है मुकम्मल बात, यानी सब मुकम्मल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, यानी कि इसके बारे में कल पूरी तहकीक बताई थी ना मैंने जी। यानी जब हम इसको लेंगे ना, जैसे किताब खालिदिन है, जब हम जी इसको किताब को बतौरे मुजाफ, एज अ मुजाफ लेंगे ना, ठीक है, तब ये नाकिस होगा, तब ये इसम का नाकिस होना कहलाएगा। जब तक हम इसके साथ मुदाफिले नहीं लगाएंगे हमें बात की समझ नहीं आएगी। जी लेकिन अगर हम किताब अलग से शुमार करेंगे ना, तो फिर इस पर आ सकेगा, ठीक है। वो तनवीन भी आएगी, अलिफ लाम भी आएगी, सही है। तो जी इस तरह आपको बताना है कि ये जो है ना किताब खालिदीन जैसे मिसाल है, तो यहाँ पे जो मुदाफ किताबुन है ना, वो अपनी बात जो है ना मुकम्मल करने पर यहाँ पर कादिर नहीं है, ठीक है। एजा मुरक्कब इजाफी जो है यहाँ पर अपनी बात मुकम्मल करने पर कादिर नहीं है, इसी वजह से इस पर ना अलिफ लाम आएगी और ना तनवीन आएगी, ठीक है। जी सही। अच्छा, मुदाफिले के उर्दू तर्जुमा हम कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मुदाफिले हैं, यानी मुरक्कब इजाफी है। जी मैम, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान, मैम इनका तर्जमा करते वक्त इनके दरमियान है काफी के या रारी रे आएगा। जैसे मिसाल दे दे। जैसे मिस किताब जईदिन, जईद की किताब, जैसे इसमें आ गया मिस की। जी, और रारी रे वाली में से रारी रे, रारी रे में कौन सी आई? तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, तुम्हारी किताब मेरी किताब। जी मिस। जी, आ गया। हाँ जी मिस। अच्छा, चले आगे। बकिया मुरक्कबाते नाकिसा जो है ना वो आप पढ़ लेंगे आज। बकिया मुरक्कब कितने हैं, ये मुरक्कब की इकसाम कितनी है, मुरक्कब नाकिस की टोटल इकसाम मैं याद है कुछ? मुरकब, जी, इसकी मिस मुरक्कब टोटल, नाकिस की मिस मुरकब नाकिस की थी मिस, इसकी 5 थी ना। कैसे, दो तो गुजर गई है ना, अब ये 5 6 7, सॉरी 3 4 5 थी, 5 थी इसकी इकसाम, जी ठीक मिस। है। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब मस्जी और मुरक्कब सौती। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे है बकिया मुरक्कबात नाकसा है ना, उनमें से तीसरी मुरक्कब, तीसरा जो मुरक्कब है मुरक्कब नाकिस, वो क्या है, मुरक्कब अददी, ठीक है। जी मिस। यानी मुरक्कब अददी, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा मुरक्कब जिसमें तादाद बयान हो, जी ठीक मिस। है। ऐसा मुरक्कब जिसमें तादाद, अददी कहते हैं ना तादाद वाला होना, यानी तादाद वाला मुरक्कब नाकिस, यानी ऐसा मुरक्कब नाकिस जिससे तादाद बयान की जा रही है, ठीक है। तो जैसे अहदा अशरा, अब अहदा एक लफ्ज है, अशरा दूसरा लफ्ज है, बामाना लफ्ज है ना। तो जी हमने मिस। पढ़ा था वो मुरक्कब जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज, बामाना अल्फाज का मजमूआ जो है मुरक्कब कहलाता है, ऐसे ही है ना। जी तो मिस। फिर यहाँ पे जो है ना, अब अहद अशरा चूंकि दो लफ्ज है ना, बामाना लफ्ज भी हैं, तो ये मुरक्कब होंगे। जी लेकिन मिस। चूंकि ये अपनी बात को मुकम्मल बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से मुरक्कब नाकिस कहलाएंगे, जी मिस। ठीक है। तो अब देखिए अहदा अशरा 11, ठीक है, यानी जी 1 और 10, सही है। तो ये जी भी मिस। क्या हो गया, ये मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब नाकिस है। अच्छा, आगे है मुरक्कब मस्जी, ठीक है। इसको मुरक्कब मना सरफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मनासर। मुरक्कब मना, मना लिखते हैं ना मना जिस तरह, और सरफ जिस तरह सरफ होता है, किताबु जी मिस। सरफ, ठीक है। तो मना सरफ भी से कहते हैं वो मुरक्कब नाकिस जो इजाफत और इस्नाद के बगैर मिलकर एक कलिमा बने, जैसे मादी करब। अच्छा, उसमें भी दो, मतलब अहदा अशरा है ना मुरक्कब जी अददी में, उसमें भी दो हैं, यानी कि दो जुज मिलकर ही एक मुरक्कब बन रहे हैं यहाँ पे भी। तो इनमें फर्क क्या है,
मैम जो अद्यत है उसमें तादाद होती है और इसमें वो उसकी इजाफत और इसमें असनाद है। जो तादाद वाला होगा वो अददी होगा। जी, तो इसकी तादाद एक तरीका ये भी है, चूंकि यहाँ पे जो है ना जो जी तारीफ दी हुई है वो इंतहाई मुख्तसर दी हुई है तारीफ। जी मिस। ठीक है, एक और बुक है वो मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, आप उसमें बताइएगा कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या ये मुरक्कब तादादी कौन सा है, मुरक्कब मस्जी कौन सा है। तो इसमें जी मैं आपको फर्क थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो मुरक्कब अददी होता है ना, ठीक है, जी मिस। तो उसमें जो है ना जो दूसरा लफ्ज होता है ना, दूसरा जुज होता है मुरक्कब का, जैसे आधा अशर है ना, जी तो मिस। दूसरा जो जुज होगा वो किसी न किसी हरफ को शामिल होगा। जी ठीक है, मिस। यानी असल में जो है ना उनके कोई ना कोई हरफ शामिल होगा। जैसे अहदा अशरा जो है ना, ये जी मिस। असल में जो था वो अहदुम व अशरुन था, यानी वाव थी इनके दरमियान। जी मिस। ठीक है, लेकिन जब हमने मुरक्कब बनाने के लिए वाव को जब गिरा दिया तो अहदा अशरा बन गया। सही है, जी तो मिस। लेकिन दूसरा जो 10, एक और 10, ठीक है, एक और 10, और 10। अब 10 जो है ना वो और को शामिल था। जी ठीक है, मिस। तो इसी वजह से यानी कि मुरक्कब अददी वो होता है, मुरक्कब तादादी, कि जो जिसमें जो है ना दूसरा जुज, मुरक्कब का दूसरा जुज किसी न किसी हरफ को शामिल हो। ठीक है, जी उसे क्या मिस। कहेंगे, मुरक्कब अददी कहेंगे। ये बात भी आपकी ठीक है कि जिसमें तादाद बयान हो, वो भी ठीक है, लेकिन जो इसकी पहचान का मेन तरीका ना वो यही है। ठीक है, जी मिस। तारीफात में भी अक्सर यही होता है कि जो मुरक्कब अददी है ना, उसका दूसरा जुज किसको शामिल हो, किसी न किसी हरफ को शामिल हो। ठीक है, जी मिस। और जो मुरक्कब मस्जी होता है ना, वो ये होता है कि दो लफ्जों को एक ही कर दिया हो। ठीक है, बगैर किसी इसनाद के या इजाफत के। उन्होंने कहा है ना, जो इजाफत और इसनाद के बगैर मिलकर एक कलमा बने। ठीक है, जी जैसे मादी करब, अब मादी करब जो ना ये अकेला एक लफ्ज नहीं था, बल्कि मादी अलग था, करब अलग था। जी ठीक है, मिस। ये दोनों ऐसे ही थे, यानी अगर उनको अलग भी लिख दिया जाए तो ये दोनों अपनी असल पर बाकी रहेंगे। ठीक है, जी मिस। इसी वजह से इनको मिलाकर, यानी बगैर किसी कायदे कुलिये के, बगैर किसी इजाफत के इनको मिला के एक कर दिया गया है, तो ये मुरक्कब मस्जी कहलाएगा। जी मिस। ठीक है, लेकिन ये जो मुरक्कब अददी है ना, ये असल हम जब इसकी खोल कर इसको लिखेंगे तो आएगा अहदुम वाशरुन, तिसुम वाशरुन। ठीक है, इस तरह आएंगे, क्योंकि दूसरा लफ्ज जो होता है ना वो किसी न किसी हरफ को शामिल होता है। सही है, जी इसी वजह से इसे क्या कहेंगे, अददी कहेंगे। अच्छा, मुरक्कब सौती, मुरक्कब सौती किसे कहते हैं, सौत का माना क्या होता है, मैम आवाज आवाज, यानी वो मुरक्कब जिसके जरिए किस किसी चीज आवाज की की आवाज। नकल उतारी जाए। ठीक जी है, जैसे वाक वाक, ये कौवे की आवाज को कहते हैं। कौवा जो बोलता है ना कां कां, ये कां कां नहीं बोलता, ये वाक बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है, वाक। सही, या जी किसी जानदार को आवाज दी जाए, जैसे निख निख। अब अरबी लोग जो होते थे ना, वो ऊंट को जब बिठाना होता था ना उन्होंने, जी तो वो फिर वो निख निख की आवाज को, मतलब आवाज मुंह से निकालते थे, वो ऊंट बैठ जाता था। ठीक है, अब जिस तरह हम भैंसों गायों वगैरह, गायों वगैरह को बिठाने के लिए या फिर उनको चारा वगैरह देने के लिए कहते हैं ना, आवाज निकालते हैं। जी तो मिस। अरब में लोग जो होते थे वो ऊंटों को भी, चूंकि अरब में ज्यादा ऊंट होते थे, सही, जी मिस। सवारी वगैरह के लिए या इस तरह बोझ उठाने के लिए, तो फिर वो अक्सर चूंकि वहां पे ऊंटों का होता था, तो वो ऊंट बिठाने के लिए वो क्या करते थे, निख निख की आवाज निकालते थे, तो ऊंट बैठ जाते थे। जी मिस। सही, हाँ जी मिस। अच्छा, आगे जो है ना हमने मुरक्कब इजाफी की मतलब वो करना है, तर्जमा करना है पहले। वली उल्लाह का माना क्या है, अल्लाह का वली। आयतुल ईमानी, आयतुल ईमान, ईमान की आयत। ईमान की निशानी। जी मिस। ठीक है, आयत आयत। का मतलब है निशानी। सही है, जी। बाबू बैती इब्निल वजीरी, बाबू दरवाजा बैती इब्न वजीर के घर का दरवाजा। वजीर के घर के दरवाजे, वजीर जी। के बेटे के घर का दरवाजा, हाँ जी मिस। क्या आएगा, वजीर के बेटे के घर का दरवाजा। हम्म वजीर के बेटे के घर का दरवाजा। अच्छा जी, सही हो गया।
अच्छा, यौमुल ईदी, ईद का दिन, ईद का दिन है। और जिदारा अल मदरसतानी, जिदारा मिस ये दीवारें, हम्म जिदार अल मदरसा, दो हम्म मदरसे की दो दीवारें। हम्म। अच्छा, जिदारा जो है ना असल में क्या था? जिदा जिदारतानी, जिदारतानी है। तो यहाँ पे ता और अलिफ कहाँ गया? नून तो चलो इजाफत की वजह से गिर गया, ता और अलिफ कहाँ गई? वो नून तो मिस गिर गया, तो हम्म कौन गया? पता नहीं मिस। क्योंकि ये असल में जिदारानी है, जिदारतानी नहीं है। सही ठीक में। है, असल में क्या है, जिदारानी। वो अल मदरसा तानी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे तो हम मौसूफ सिफ्त नहीं ना देख रहे हैं। जी सही है, मिस। क्योंकि मुदाफ और मुदाफिले में हमने उनके कवायद भी पढ़े, तो मुदाफ और मुदाफिले में कोई ऐसी मुताबिकत होना जरूरी नहीं है। जी लेकिन मिस। तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा में, मुज़क्कर और मुअन्नस में हम इतबार करेंगे, लेकिन इस एतबार से नहीं करेंगे कि दोनों ही एक जैसे। अगर दोनों एक जैसे हुए तो वो मौसूफ सिफ्त कहलाएंगे। जी मिस। तो जैसे अब दीवार हो गई, अब दीवार अरबी में मुज़क्कर है, ठीक है, और मदरसा अरबी में मुअन्नस है। जब हमने जी मदरसे की दीवार की इजाफत मदरसे की तरफ करनी हो, यानी मुज़क्कर की निस्बत मुअन्नस की तरफ करनी हो, तो सिर्फ हम वाहिद तस्निया जमा में फर्क देखेंगे, वरना उसमें नहीं देखेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस में। अगर जी हम ये भी करें ना, जिदारा अल मदरसा ती, यानी एक मदरसे की दो दीवारें, तब भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। जी मिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो मदरसों की दो दीवारें लिखा हुआ है। सही है। इसी तरह जैसे अब देखें, गुलाम मा राजुलिन, आदमी के दो हाँ गुलाम है। अब गुलामानी था ना, तो जी तस्निया की इजाफत वाहिद की तरफ कर दी। सही है। जी इसी तरह मुस्लिमू अल मदीना थी, अब मदीना जो है ये मुअन्नस है, मुस्लिमूना ये मुज़क्कर है। ठीक है ना, मदीना तो के यानी कि मुसलमान। हमने इस एतबार से फर्क नहीं देखना होता इनमें। सही है। जी मिस। अच्छा, अल मुस्लिमू अल मदीना थी, मदीने मदीना के मदीना के मुसलमान। मुसलमान। अमरुल्लाही, अल्लाह का हुक्म, या अल्लाह का मामला, काम वगैरह, हुक्म ही मुराद लीजिए। जी मिस। मकातिबल मुदीरीना, मुदीरीन कहते हैं ये दफ्तर। प्रिंसिपल जो नहीं होते, इंजीनियर प्रिंसिपल इसे कहते हैं। ठीक है, जी मिस। हेड मास्टर जिसे कहते हैं। तो क्या कहेगा प्रिंसिपल के मकातिब यानी दफ्तर। जी ठीक मिस। है, हेड मास्टरों के दफ्तर। लहमुद्दजाजती, मुर्गी का गोश्त। गोश्त। असीरुल मौजी, ये जो है ना केले का क्या कहेंगे, शरबत। असीरु शरबत अल मौजी, केला। मौजी जो है ना केला होता है। सही है, जी मिस। केले का शरबत। वक्तुल उतलती, छुट्टी का वक्त। फरसु वालदी वजीरिल मालिकी, बादशाह के वजीर के बेटे का घोड़ा। जी मिस। फरसी, फरस के यानी घोड़े के कान। कलम वाला दी जैदिन, जैद के बेटे का बेटे कलम। का। आदाउल इंसानी, इंसान के आज़ा। इस्मुल वालदी, बच्चे का नाम। अलामतु फजलिल्लाही, अल्लाह पाक के फजल की निशानी। अलामत भी जी। निशानी को कहते हैं और आयत भी निशानी को कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, कवायद को मद्देनजर रखते हुए नमूने के मुताबिक मुरक्कब इजाफी में पाई जाने वाली गलती को निशानदही करें और दुरुस्त मुरक्कब इजाफी बयान करें। अब ये आपने खुद करके आना है। जी मिस। सही है, ये गलती की निशानदही करनी है, और कवायद को ऊपर पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको हल जी करने से पहले ना एक बार कवायद कवायद अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको हल करिएगा, आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी मिस। अच्छा, इसका मुझे बताइए आप, तमारुद से कुरान सुनाए। जी मिस। तमारा दा, जी तमारा दा, तमारा दा, तमारा दू, तमारा दत, तमारा दता, तमारा दना, तमारा दता, जी जी। तमा तमारा तमारा दा, तमारा दा, तमारा दू, तमारा दत, तमारा दता, तमारा रद्दा। रद, जी तमारद ना तमारदता। जी मिस। तमारदना, तमारदना, रद्दा, तमा तमारदा। एक
تمارضتا تمارض جس نے بول گئی تمارتا تمارتما، ٹھیک ہے. تمارتم تمارتی تمارتما تمارتنا تمارتو تمارتنا. اس کے ترجمہ بھی سنا دیں ساتھ. بیمار ہوا وہ ایک مرد، بیمار بنایا نہیں یعنی بیمار اپنے ہوا. آپ کو بیمار بنایا، یا پھر آپ اتنا ہی کر لیں بیمار بنایا اسے ایک مرد نے، جی اپنے مس آپ کو رہنا ہے بس. بیمار بنایا اسے ایک مرد نے بیمار بنایا ان دو مردوں نے بیمار بنایا ان سب مردوں نے بیمار بنایا اسے ایک مرد نے بیمار بنایا ان بیمار بنایا اسے ایک عورت نے بیمار بنایا ان دو عورتوں نے بیمار بنایا تم ایک مرد جی نے بیمار بنایا دو مردوں نے بیمار بنایا تم سب مردوں نے بیمار بنایا تو ایک عورت نے بیمار بنایا تم دو عورتوں نے بیمار بنایا تم سب عورتوں نے بیمار بنایا میں نے اور بیمار بنایا ہم دو، یہ سب نے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہے جو گردانے ہیں نا آپ کی، جی تفاخر، آپس میں فخر کرنا، ٹھیک ہے. جی یعنی مس اس کا جو معنی آئے گا وہ ہے دوسرے پر فخر کرنا. آپس میں کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسرے پر فخر کرنا، صحیح ہے. جی تو یعنی یہ جو فخر ہے یہ دوسرے پر آئے گا. یعنی مراد میری یہ ہے کہ مزید فی کے جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا، ایک خاصا پڑھا تھا، وہ یہی پڑھا تھا کہ دوسرے پر کام ہوتا ہے وہ، صحیح ہے. تو اب یہ جو فخر ہو رہا ہے نا یہ بھی دوسرے پر ہو رہا ہے، صحیح ہے. تو جی تفاخر مس یعنی آپس میں فخر کرنا. اس کی ماضی کیا آئے گی؟ تفاخرو کا مس آئے گا تفاخرا. تفاخرا. اور مضارع کیا آئے گا؟ یتفاخرو. اچھا اور تحاسدون، ایک دوسرے سے جلنا. جی مس اس کا تحاسدا اور یتحاسدو. تحاسدا اور یتحاسد. یتحاسد. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلو یہ پانچوں گردانے پھر آپ کل کر لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے. جی پانچوں ہی انشاءاللہ میں سننے کی کوشش کروں گی، صحیح ہے. پھر آگے کل جو ہے وہ ہم ان کی وہ پڑھیں گے، جی یہ مس جو ہے صحیح ہے. ہاں جی مس. آگے اس کا کیا تھا یہ جو میں نے دیا تھا آپ کو؟ نہیں مس کوشش نہیں کی تھی یا پھر ٹائم نہیں ملا؟ میم یہ پڑھا نہیں ہے. اچھا جی ویسے وہ ایزی تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا نا، جی مس. وہ بہت ایزی تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا اس میں. چلیں خیر آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. پچھلا میں نے کل یہاں سے سننا ہے پھر آپ سے، صحیح ہے. کیونکہ جی یہ مس. ہمارا کل ادھر ہی ہو گیا تھا نا، میں نے جو آپ سے مطلب پریکٹس وغیرہ تھوڑی بہت کروائی تھی، تو مجھے جی یہ لگا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن خیر اب یہ اردو سے عربی میں نے کل سننی ہے آپ سے دوبارہ، اور یہ 7 سبق ہے، صحیح. جی مس. الدرس السادس والثلاثون. اب کتنا سبق ہے ہمارا؟ سادس و ثلاثون. ہوں سادس کیا تھا؟ ثلاثون تو مس تھا 35. 36واں سبق 36واں. کیا آئے گا؟ 36واں. سبق کون سا ہے ہمارا؟ 36واں سبق. صحیح ہو گیا. اچھا اصبح، صبح کے وقت کوئی کام کیا، پڑھیے گا یہاں سے. اصبح صبح کا وقت کوئی کام کیا، ذلہ دن میں کوئی کام کیا، بات رات میں کوئی کام کیا، خائفن ڈرنے والا، حارسن نگہبان، مصلی نماز پڑھنے والا، خفاشن چمگادڑ، متعلم درد مند، اور سجینن قید. قیدی. اچھا جی اب انہی کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ اسباح ذلہ باتہ تو آتے ہوں گے، یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، صحیح ہے. تو بس یہی آپ کو خائفن ڈرنے والا،
یہ خوف سے بنا ہے، صحیح. حارثن نگہبان، ٹھیک ہے. مصلی نماز پڑھنے والا. خفاشن کہتے ہیں چمگادڑ کو. جی مس. متعلم المناک کہتے ہیں نا ہم اسے المناک. پھر عذاب علیم پڑھتے ہیں دردناک عذاب، تو اسی سے ہے متعلم یعنی درد مند. سجین قیدی. اچھا کیف اصبحت یا تارکو، کیف اصبح یا تاریخ، کیف کیسے اصبحت صبح کی، یا تاریخ کو آپ نے صبح کیسے کی. یعنی آپ نے صبح کیا کیا یا آپ نے صبح کیسے کی. جی تو مس. آئے گا اصبحت بخیر والحمد للہ یا حامد. جی مس. اے حامد، بخیر یعنی عافیت کے ساتھ کی، یعنی بھلائی کے ساتھ کی، عافیت کے ساتھ کی، اور اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ کا من ہوتا ہے اللہ کا شکر، صحیح. یا حامد، اے حامد. اچھا اصبح المریض صحیح ہے، یہ تو آتا ہوگا آپ کو سارا ہی. ٹھیک ہے، کیا آئے گا. ہیلو، آواز آ رہی ہے. ہیلو. جی اصبح المریض صحیحا، صبح کو مریض تندرست ہو گیا. یصبح الطفل باکیا، باکین کہتے ہیں رونے والا ہونا. ٹھیک ہے. جی حاضرہ بہن آواز نہیں آ رہی. ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس. جی تو آئے گا یصبح الطفل باکیا، صبح کو بچہ رونے والا ہو گیا. باکین کہتے ہیں رونے والے ہونا. ظل المطر غزیرا، دوپہر کو یعنی دن میں بارش موسلا دھار ہو گئی. ظل المریض متعلما، دن میں مریض جو ہے وہ درد مند ہو گیا. ظل الفرس جاعیا، جائی کہتے ہیں بھوک والا ہونا. ٹھیک ہے، یعنی دن کے وقت گھوڑا کیا ہو گیا، بھوک والا ہو گیا. ظل الحارس مستيقظا، دن کے وقت نگہبان جو ہے وہ جاگنے والا ہو گیا. بات سجین قائمن، رات کو قیدی جو ہے وہ پکڑا گیا. قائمن کہتے ہیں نا پکڑے جانے کو، یا قائم ہونے کو، یا کھڑے ہونے کو. ٹھیک ہے. بات العابد مصلین، رات کو عابد یعنی عبادت گزار جو ہے وہ نمازی ہو گیا، نماز پڑھنے والا ہو گیا. بات المریض مضطربا، رات کو مریض بے چین ہو گیا. مضطرب کہتے ہیں بے چین ہونے کو. بات الخفیر قائمن، خفیر کہتے ہیں چوکیدار کو، رات کو چوکیدار کھڑے ہونے والا ہو گیا. یبیت الطفل نائما فی السریر، بچے نے رات اب یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے والذین، اور وہ لوگ یبیت، ٹھیک ہے، یعنی فقیر نے رات کیا جاگنے والا ہو گیا. آگے یعنی کہ جی مس اب آ رہی. جی یعنی یہ آپ نے شروع میں نا سب سے پہلے اصبح لگانا ہے، پھر ذلہ، پھر بات، پھر اسی طرح آپ نے لگاتے جانا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کا مس. بس آپ نے جواب دینا ہے حل تبیت لربی کا ساجدن، تو پھر ادھر آئے گا نام ابیت لربی کا ساجدن، یا پھر لا، اس طرح. ٹھیک ہے. جی کر لیں گے یہ. جی مس. جی تو یہ پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. آگے یہ میں نے اوپر والی جو اوکے اردو مس. عربی ہے نا، یہ بھی سننی ہے اور یہ سبق بھی سننا ہے. ساتھ میں یہ والا بھی آپ نے اگر ہو سکے تو لکھ لیجئے گا.
جی مس. اس بات کی سمجھ آ گئی سب کی؟ ہاں جی مس. چلیں پھر دعا میں یاد رکھیے گا.